اگر یہ انسان کے اندر بڑھتی جائے گی تو آٹومیٹیکلی نفسیاتی امراض میں مبتلا ہوتا جائے گا. ایسا ہی جی بالکل آپ نے وجہ فرمایا. بیسیکلی جو صوفیاء کرام تربیت کرتے ہیں اپنے آستانوں پر یا اپنے مراکز میں یا مدارس میں یا جامعات میں، وہ سب سے، اور جو اسلام نے سکھایا وہ یہ ہے کہ سب سے بڑی چیز ہے احساس کرنا. اس کائنات میں، انسانوں میں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ سب سے زیادہ، ایک کامل نسخہ ہے، میں تو اس پر عمل کرتا ہوں تو اس لیے پتہ چلا کہ اس کے فوائد کیا ہیں. کامل نسخہ یہ ہے کہ آپ اپنے پاس آنے والے کا یا پھر جس کے پاس آپ جاتے ہیں اس کا احساس کریں. اللہ ایک ہی جگہ، ایک ہی احساس ہر جگہ نہیں ہوتا. جو ان سا احساس جس جگہ سوٹ کرتا ہو یا کرنا چاہیے آپ وہاں احساس کریں، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا آپ خوشیاں بانٹیں گے. اس کا نتیجہ یہ ہوگا آپ مرتے ہوئے لوگوں کو بھی نئی زندگی دیں گے. آج کل احساس ہی تو نہیں ہے، یعنی احساس ختم ہو گیا تو رشتے ختم. احساس نہیں ہے نہ معالج میں، نہ ڈاکٹر میں، نہ مریض میں، نہ کاروباری میں، نہ سیاسی میں، نہ استاذ میں، کسی ماں باپ بہن بھائیوں میں احساس ہی تو نہیں. یہی تو بنیادی بیماری ہے ڈپریشن کی. دنیا کی تمام بیماریوں کا سبب بے حسی ہے. اللہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھی. کرو بیاں. یس بالکل ایسا ہی. تو کہنے کا مطلب یہ کہ احساس کون سکھاتا ہے؟ اللہ کے نبی اور اولیاء کرام. آقا علیہ السلام کے احساس کا عالم یہ ہے کہ ایک صحابی تھے، ہمارے علماء کرام کا یہ کام ہے کہ وہ دین کی طرف لوگوں کو لائیں، اور لانا چاہیے بھی، ان کی ڈیوٹی ہے. مگر آقا علیہ السلام مسجد میں تشریف لے گئے، دیکھا کہ ایک صحابی مسجد میں جب بھی تشریف لے جاتے ہیں وہ مسجد میں پڑھے ہیں، کبھی قرآن پڑھ رہے ہیں، کبھی تلاوت کر رہے ہیں، کبھی نوافل پڑھ رہے ہیں. تو آپ نے جو الفاظ ارشاد فرمائے نا، ان کا ترجمہ میں اپنے لفظوں میں کرتا ہوں کہ تیرا گھر گھاٹ کوئی نہیں، یعنی تمہارا گھر کوئی نہیں، حالانکہ پتا تھا کہ اس کا بڑا گھر ہے اور یہ اچھے خاندان کا ہے. تو آپ نے فرمایا فَإِنَّهُ عَلَيْكَ لَحَقٌ، بس تیری اپنی ذات کا بھی تجھ پر حق ہے. اس کا احساس کر، یہ جسم جو اللہ نے دیا ہے. فَإِنَّهُ لِأَهْلِكَ لَحَقٌ، تیری بیوی کا، بچوں کا، ماں کا، باپ کا، بہنوں بھائیوں کا تم پر حق ہے، ان کو ان کا حق دو. تو جو بندہ احساس کرتا ہے وہ حق دیتا ہے، اور جو حق دیتا ہے اور وہ احساس کرتا ہے وہ ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتا. اس میں آخری جملہ یہ ہے کہ جب آپ چاہیں کہ آپ نے ڈپریشن سے بچنا ہے تو واحد اس کا حل یہ ہے کہ اپنے دل سے، یعنی جیسے تصور میں ہم باتیں کرتے ہیں تو دل ہی دل میں اللہ 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 اللہ، یہ اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیں. آپ یوں سمجھیں جیسے آپ جوس پیتے ہیں تو آپ کو طاقت ملتی ہے، تو آل دا ٹائم جب آپ کا دھڑکتا ہوا دل اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ڈپریشن آ ہی نہیں سکتا. یہ میں اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں. سبحان اللہ. سید جہانگیر شاہ سیدی صاحب، قرآن مومنوں کے لیے رحمت اور شفا ہے، لیکن آج کا